آج کا جو اسٹڈی سرکل اور اس کا موضوع رکھا ہے وہ میں نے ہی چنا تھا، اور وہ تھا وائی سوشلزم. اور آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مضمون میں نے رکھا ہے، فوٹو کاپی کر کے لایا ہوں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر سے. تو آپ نے بابے کو پہچان لیا ہوگا، بڑا فیمس بابا ہے. بابے کا نام ہے البرٹ آئنسٹائن، جو کہ اگر کسی بھی بچے سے بھی پوچھ لیں آپ کہ جی کون سے مشہور انٹلیکچوئلز ہیں 20th سینچری کے سائنٹسٹ ہیں، تو وہ آئنسٹائن کا نام تو ضرور لیں گے، شاید نیوٹن کا بھی لے لیں. مگر بے تحاشا لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ البرٹ آئنسٹائن بھی خود اس نے 1948 میں جو مضمون لکھا اس میں کہا میں بھی سوشلسٹ ہوں اور میں سوشلزم کی حمایت کرتا ہوں. کئی جگہ اور کئی دفعہ اس نے سوویت یونین کی حمایت کی. یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے تو البرٹ آئنسٹائن کا آرٹیکل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. جو اس کے چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وائی سوشلزم، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یا یہ سوال اٹھانا چاہوں گا، وائی ناٹ کیپٹلزم؟ سرمایہ داری میں ایسی کیا بری بات ہے؟ سرمایہ داری نظام میں، کیپٹلسٹ سسٹم میں، فری مارکیٹ اکانومی کے نظام میں، جس کے نتیجے میں ہم کسی دوسرے نظام کی طرف سوال اٹھائیں یا ڈسکس کریں یا بات چیت کریں. اگر یہ نظام ٹھیک چل رہا ہے تو خیر ہے، اس کو چلنے دو. تو دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ جو البرٹ آئنسٹائن بھی لکھتا ہے اور میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیپٹلسٹ سسٹم در حقیقت غریبوں کے استحصال پر بنیاد رکھتا ہے. اور یہ بات سائنٹیفکلی کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں ثابت کر دی. سائنٹیفکلی ٹوٹلی اسی فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے جو الفریڈ مارشل، ڈیوڈ ریکارڈو، جان سٹورٹ مل اور سارے اکانومسٹ اس وقت تک استعمال کر رہے تھے، اور جو کہ ابھی ایک ڈیولپمنٹ کی شکل میں تھا، اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس نے میرے اوپینین میں سائنٹیفکلی اور بالکل دو ٹوک اور بڑے آسان طریقے سے، چلو شاید آپ کو آسان نہ لگے، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک استحصالی نظام ہے. کیسے استحصال کرتا ہے؟ مارکس نے کی آرگیومنٹ بڑی لمبی ہے مگر مختصر اس کو بیان کروں گا. کہ کہتا ہے کہ ایک پوری تاریخ گزری انسان کی جس کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت نے ذرائع پیداوار پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی، مونوپلی قائم کر لی، اور پھر بیشتر عوام کو ان ذرائع پیداوار سے محروم کر دیا، اور عوام مجبور ہو گئی کہ وہ اپنی قوت محنت انہی سرمایہ داروں کو بیچیں جن کے پاس سارے وسائل ہیں، معاشی وسائل ہیں، ذرائع پیداوار. اور جس ریٹ پر ڈیمانڈ اور سپلائی کے نیچے، یعنی رسد اور طلب کے نتیجے میں آپ اپنی قوت محنت بیچتے ہیں کسی سرمایہ دار کو، آپ کو جو اس کے عوض ویج ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، وہ آپ کی محنت سے بہت کم ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ لیبر کرتے ہیں اور جو آپ کی اجرت ہے، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اگر آپ گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ کر کے کہیں پہ نوکری حاصل کرتے ہیں اور آپ کو 50,000 روپیز مل رہے ہیں، آپ بڑے خوشی گھر آئیں گے اور کہیں گے امی ابو پہلی نوکری 50,000 روپے مجھے مل رہے ہیں، کمال ہو گیا ہے. مگر آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ جو سرمایہ دار ہے وہ یہ کیلکولیٹ کر چکا ہے کہ گورنمنٹ کالج کا بچہ میرے پاس آئے گا، کام کرے گا، میں اس کو 50,000 روپے دوں گا، مگر اس کے عوض وہ کم سے کم 1,00,000 روپے کا کام میں اسے نکلواؤں گا بھی. ادروائز سرمایہ دار کا دماغ نہیں خراب کہ وہ آپ کو نوکری دے. وہ چیریٹی نہیں کر رہا، وہ بزنس کر رہا ہے، اور بزنس میں اس نے منافع کمانا ہے، اور منافع کی بنیاد ہے جو محنت آپ کر رہے ہیں، جس کی اجرت آپ کو نہیں مل رہی، وہ کہاں جا رہی؟ سرمایہ دار کے پاس. تو سب سے پہلی وجہ سرمایہ داری نظام کی اپوزیشن کی یہ ہے کہ چاہے کوئی نوکری کر رہا ہو، ملازمت کر رہا ہو اعلیٰ گریڈ کی، یا وہ اینٹیں لگا رہا ہو، جتنے لوگ امپلائیز ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کسی دوسرے کی ملازمت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اس کے لیے جو وسائل پیدا کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے اور جو اجرت حاصل کر رہے ہیں وہ کم ہے. اور اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی لیبر کو ریئلائز نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس وسائل نہ ہو، مینز آف پروڈکشن نہ ہو. یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ کہ اگر آپ ایک صلاحیت رکھتے ہیں، اس صلاحیت کا آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے
جب تک کہ آپ کی اس صلاحیت کو ان وسائل کے ساتھ نہ جوڑا جائے جس کے نتیجے میں آپ وہ پیداوار کر کے دکھائیں گے، اور وہ وسائل آپ کے پاس ہے نہیں، اور اسی وجہ سے آپ مجبور ہیں کسی دوسرے کو اپنی قوت محنت بیچنے پر۔ تو پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہوئی، جو میری آرگیومنٹ ہے، اس پہ مزید اور سوال جواب بھی کر لیں گے، کہ یہ ایک استحصالی نظام ہے۔ دوسری بات، کچھ لوگ سمجھتے ہیں استحصال صرف اس کا ہو رہا ہے جو کہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر بندے کا ہی ہو رہا ہے۔ جو سکل لیبرر ہے، جو سوچ رہا ہے مجھے تو بڑی اچھی تنخواہ مل رہی ہے، جتنی تنخواہ اسے مل رہی ہے اس سے بھی زیادہ وہ پیداوار کر کے دے رہا ہے، اس کا بھی استحصال ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ اکانومی کے اندر رہتے ہوئے جو یہ نظام جس طریقے سے چلتا ہے، اس کے اندر جو ساری دولت ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ایک چھوٹے سے طبقے کے ہاتھوں کے اندر، اس 1% کے ہاتھوں کے اندر مرکوز ہو جاتی ہے، ارتکاز کر جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے طبقے کے پاس اس ملک کی، اس سماج کی اکثریت دولت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کسی مارکسسٹ کو نہ بھی اگر پڑھیں، آپ آکسفیم کی رپورٹ دیکھ لیں، تو آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق بھی 8 لوگوں کے پاس، جو دنیا میں سب سے امیر ترین لوگ ہیں، ان کے پاس دنیا کی آدھی سے زیادہ لوگوں سے زیادہ دولت صرف 8 لوگوں کے پاس ہے۔ 3.5 بلین لوگوں سے زیادہ دولت صرف 8 لوگوں کے ہاتھوں کے اندر مرکوز ہے۔ عرض یہ ہے کہ اس کو اگر تاریخ کے پیمانے میں دیکھیں تو تاریخ میں کوئی فرعون نہیں گزرا جس کے پاس اتنی زیادہ طاقت، اتنے زیادہ وسائل اس کی مٹھی میں ہوئے ہوں۔ آج کا کوئی ایلون مسک یا کوئی بل گیٹس جو ہے، وہ ہمارے ملکوں سے زیادہ، ایک ملکوں سے نہیں، کانٹیننٹ سے زیادہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ پورے افریقہ سے زیادہ پیسے جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک کمپنی جیسے ایپل کی کمپنی ہے، اس کی ایویلیویشن ہے، اس کی ویلیو ہے $2 ٹریلین، اور آپ کے ملک کی ایویلیویشن $200 بلین بھی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کمپنی کے پاس ایک کنٹری سے بھی زیادہ پیسے ہیں، اور ڈھیر ساری کنٹری سے زیادہ پیسے ہیں۔ تو یہ جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے، اس کے نتیجے میں دو، آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے دو دنیایں بن جاتی ہیں۔ There are two worlds. We live in one world, but we live in two worlds. ایک دنیا ایسے ہی ہے جیسے وہ جنت کی دنیا ہے، اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی یاٹس پہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس اچھی اچھی سپورٹس کارز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، لائف سٹائلز آف دا رچ اینڈ فیمس۔ ان کی زندگی ہی ہمارے سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں۔ اور پھر ہے اکثریت دنیا کی آبادی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یونائٹڈ نیشنز والے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ورلڈ پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی رقم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک بھی ان میں سے بلینئر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر 1 سال کے لیے پاورٹی ختم کر سکتا ہے، ورلڈ پاورٹی، ورلڈ ہنگر ختم کر سکتا ہے۔ مگر پھر بھی ہنگر ختم نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ این جی اوز وغیرہ اور قسم کی چیریٹیز کو ٹریلینز آف ڈالرز ملتے ہیں، مگر ورلڈ ہنگر وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ سو دوسری وجہ ہے کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پاور۔ جہاں کانسنٹریشن آف ویلتھ ہوگی دوستوں، وہاں کانسنٹریشن آف پاور بھی ہوگی، کیونکہ اگر میں آپ سے 100 گنا نہیں، 1000 گنا نہیں، 1 ملین گنا زیادہ امیر ہوں، تو آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی کورٹ آف لا میں، کسی سیاسی میدان میں اکیلے آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ سب مل جائیں تب شاید آپ میرا مقابلہ کر لیں، مگر ceteris paribus, all other things being equal, you cannot compete with a rich man in any field. اس کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کیپٹلسٹ سسٹم میں اینارکی آف پروڈکشن، اس سے مطلب میری یہ کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کسی قسم کی، ماں سوائے اس کی کہ امیر اور امیر کیسے ہو جائے۔ عوام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرمایہ داری نظام میں کوئی پلاننگ نہیں۔ سرمایہ داری نظام سے باہر کوئی پلاننگ کر کے کوئی نیشنل ہیلتھ کیئر سسٹم بنا لے تو اور بات ہے، مگر مارکیٹ سسٹم ڈز ناٹ پلان فار ویلفیئر ایٹ آل۔ اور اس میں کیونکہ پلاننگ نہیں ہے، ہر کیپٹلسٹ جو ہے وہ اپنی سوچ لے کے پیداوار کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر 5 سال کے بعد اکنامک ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ڈپریشن کے پیریڈ کے اندر
حیران کن بات یہ ہے کہ سماج کے پاس کیپیسٹی ہے پیداوار کرنے کی, لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو وہ چیزیں اشیاء ملیں, مگر لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہوتی. کیسی عجیب و غریب بات ہے. اس کو کہتے ہیں کرائسس آف اوور پروڈکشن, کہ بہت زیادہ چیزیں پیدا ہو گئی مارکیٹ کے اندر, کوئی خریدار نہیں ہے, لوگ طلب گار ہیں مگر خریدار نہیں ہے. یہ کیسی عجیب و غریب قسم, یعنی کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی کم ہے, ایگریگیٹ سپلائی بہت زیادہ ہے. یہ ساری مس مینجمنٹ ہے, کیونکہ کیپٹلزم کے اندر اینارکی آف پروڈکشن ہے. جس طرح 2008 کا فائنینشیل کرائسس, تھوڑی سی اس میں پلاننگ ہو جائے تو یہ ضروری ہی نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کے اندر جو پرائس سسٹم ہے, اگر اکنامکس کی ڈپارٹمنٹ سے کوئی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اکانومسٹ, اچھا ہیں تھوڑے تھوڑے, جو پرائس سسٹم ہے وہ پرائیویٹ مارجنل کاسٹ اور یوٹیلیٹی اور کاسٹ بینیفٹس کو دیکھتا ہے, نجی اعتبار سے چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ مجھے اس چیز کا فائدہ کتنا ہے اور مجھے اس چیز کا نقصان کتنا ہے, جو پرائس میکنزم ہے, مگر وہ اس چیز کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتا کہ سماج کو کتنا فائدہ یا نقصان ہے. سو پرائس جو ہے وہ کنسسٹنٹلی انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے سوشل کاسٹ کو. میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں نے ایک بوتل بنائی ہے, پلاسٹک والی بوتل, اور میں نے کہا کہ مجھے پلاسٹک والی بوتل بنانے کی جو کاسٹ آئی, فرض کریں وہ 10 روپے آئی, مگر وہ 10 روپے کیا ہے جو سرمایہ دار کو کاسٹ پڑی, اور میں اس کو 20 روپے کی بیچ دوں گا, ٹھیک ہے, یہ پرائسنگ میکنزم میں کروں گا. مگر وہ جو آلودگی میں نے پیدا کی اس پلاسٹک کی بوتل پیدا کرنے کے لیے, وہ میری کاسٹ ہے ہی نہیں. وہ تو میں نے دریا میں پھینک دی, وہ میں نے ہوا میں پھینک دی, وہ میں نے ادھر پھینک دی, میں نے ادھر پھینک دی, میں نے کہیں بیری کر دی, جو مرضی ادھر ادھر پھینک دی, وہ میں نے ویسٹ میں پھینک دی, تو وہ پرائس میں آتی ہی نہیں. تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرائس کنسسٹنٹلی, پرائس میکنزم کا یہ بہت بڑا سرمایہ داری نظام کا فیلئر ہے کہ پرائس کبھی انوائرمنٹل کاسٹ کو نہیں دیکھتی. اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اندھا دھند پیداوار ہوتی ہے مارکیٹ اکانومی کے اندر بغیر دیکھے ہوئے کہ اس کا نتیجہ کیا. آپ لاہور شہر میں بیٹھے ہیں, اس شہر کی ہوا کے بارے میں لوگوں کا, سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شہر کی ہوا اب پوائزنس ہے, پوائزنس ہے. اور مجھے یاد ہے جب کووڈ کا کرائسس ہوا تھا اور لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ساری ہوا صاف ہو گئی تھی. یاد ہے آپ کو کسی کو؟ چاند تارے سورج نظر آنے شروع ہو گئے تھے اور بالکل صاف ہو گیا تھا آسمان. کیوں؟ کیونکہ گاڑیاں نہیں چل رہی تھیں, فیکٹریاں نہیں چل رہی تھیں, تو صاف تھا سب کچھ, پولوشن ختم ہو گئی تھی. تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہم اس چیز کو بالکل اگنور کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پوائزن کری جا رہے ہیں, اور یہ سسٹم اس کو مینج نہیں کر سکتا. دنیا میں انفیکٹ یہ کرائسس ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بایو ڈائیورسٹی ختم ہو رہی ہے. اس پوری دنیا کے اندر جو نیچرل ورلڈ ہے, ہماری پروڈکشن اتنی غلط اور اتنی خراب ہے, اور کاربن ایمیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. کیپٹلزم اس کو مینج کر ہی نہیں سکتا. پانچویں بات میری یہ ہے, اور وہ ہے خواتین سے تعلق رکھتی. سرمایہ داری نظام میں ہر بندے کو جو پیسے ملیں گے, اجرت ملیں گے, وہ اس کے حساب سے ہوگی جو اس کی لیبر کی ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر. مگر عورت کے اوپر ایک ڈبل برڈن ہے, دو بوجھ ہیں. ایک بوجھ تو یہ ہے کہ اس نے چلے آپ کی طرح کام کاج کرنا ہی ہے, خاص طور پہ اگر مرد اس کو سپورٹ نہیں کر رہا بالفرض, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بوجھ یہ بھی ہے کہ اس نے بچوں کو نہ صرف پیدا کرنا ہے, مگر اس نے ہاؤس ہولڈ ورک بھی کرنا ہے اور چائلڈ کیئر ورک بھی کرنا ہے. اس کو فیمنسٹ لٹریچر میں بولا جاتا ہے دا ڈبل برڈن. اور اس ڈبل برڈن کو مارکیٹ اکانومی کلیئر نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے گورنمنٹ انٹرونشن کے ذریعے آپ کچھ قانون بنا دیں, کچھ کرشز بنا دیں, کچھ چائلڈ کیئر سپورٹ وغیرہ دے دیں, مگر مارکیٹ اکانومی نہیں کرے گی. آپ دیکھیں نا, اگر میں کیپٹلسٹ ہوں اور میں نے آپ کو ہائر کرنا ہے اور میں نے آپ کو ہائر کرنا ہے, تو مجھے پتا ہے میں نے آپ کو چائلڈ کیئر نہیں دینا, آپ کو مجھے چائلڈ کیئر بھی دینا پڑے گا. تو میں کہوں گا نہیں اس کو نہیں میں نے ہائر کرنا, میں نے اس کو ہائر کرنا, تو آٹومیٹکلی آپ کے خلاف ڈسکریمنیشن اکنامک بیسس پہ ہی ہو جائے گی, اور ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو پیٹریارکی کا نظام ہے اور کیپٹلزم ہے, یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیے جا سکتے. چھٹی بات یہ ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ان بلٹ ہے امپیریلزم.
साम्राज्य निजाम कि जहां पे अफराद या तबकात के दरमियान लाबराबरी पैदा होगी, बेबराबरी पैदा होगी, कोई बहुत अमीर होगा, कोई बहुत गरीब रहेगा, तो वहां पर दुनिया के अंदर मुल्कों के दरमियान भी ये होगा, कौमों के दरमियान भी ये होगा, रेसेस के दरमियान भी ये होगा। और जो कौम, जो मुल्क आगे निकल जाएगा सरमायादारी तरक्की में, वो फिर उन लोगों के साथ और उस कौम के साथ क्या करेगा? जो पीछे रह गया, वो उनको भी उसी तरह कैपिटलिस्ट तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा। और ये आप देखें, हम उस सरजमीन पर बैठे हैं जहां पे 100 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी की हुकूमत रही, किसी और कंट्री की नहीं थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत यहां थी। एक कंपनी ने हमारे पर राज किया 100 साल। जब उसके खिलाफ बगावत की, जब जाके वो कंपनी खत्म हुई। तो आप मल्टीनेशनल कंपनियों के गुण गाते हैं, कॉलोनियलिज्म था ही मल्टीनेशनल कंपनी की इजाद, क्रिएशन। और आखिर सातवीं बात ये कि ये जो मौजूदा मुआशी बहरान आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये क्या है? ये भी इस बैनुल अक़वामी सरमायादारी निजाम की देन है। आपके सामने IMF ने सारी पॉलिसीज बनाई, आपके सामने कल IMF का रिव्यू हुआ, उन्होंने कहा हम आपको इतने मिलियन देंगे, आपने बड़ा अच्छा किया। क्या अच्छा किया है? अच्छा ये किया बिजली के रेट बढ़ाए, उन पे और टैक्स लगाए। अच्छा क्या किया? पेट्रोल के रेट भी बढ़ाए और पेट्रोल पे पेट्रोलियम लेवी का टैक्स लगाया। अच्छा क्या किया? डीजल के रेट बढ़ाए। अच्छा क्या किया? गैस के रेट बढ़ाए। अच्छा क्या किया? पाकिस्तान के लोगों को मजीद गुर्बत में डाला। ये अच्छा किया। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 1988 से लेके 2023 का डेटा आप एक नजर देखें। 88 से लेके 2023 का डेटा, परवेज ताहिर साहब, डॉक्टर परवेज ताहिर साहब मरहूम का पेपर है, इस पे आप पढ़ लें, बेशक गूगल कर लें, आपको मिल जाएगा। वो ये बता रहे हैं कि पर कैपिटा टर्म्स में पाकिस्तान पिछले 30 सालों में डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है। सनती तरक्की हमारी पीछे गई है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री कम हुई है तनासब के एतबार से, मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है तनासब के एतबार से, और सर्विसेज वगैरह बढ़ गई हैं, क्योंकि लोग जब मैन्युफैक्चरिंग से निकाल दिए गए हैं या तनासब के एतबार से वो कम हुई है, तो लोगों ने इधर उधर से मुलाजमतें हासिल करने की कोशिश की। हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं पिछले 30 सालों से। किसी को इसका एहसास नहीं है शायद, क्योंकि हमें नजर तो आता है ना इंडस्ट्री बन रही है, मगर हम उसको तनासब में नहीं देख रहे कि आबादी के तनासब के हिसाब से, लेबर फोर्स के तनासब के हिसाब से हम किधर जा रहे हैं। सो ये बुनियादी मैंने आपको 7 नुकात गिनवाए, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये सरमायादारी निजाम हम लोगों के लिए एक ऐसा निजाम नहीं है जो कि हमें तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। अब दूसरे पहलू को देखते हैं, व्हाई देन सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या करेगा जो सरमायादारी निजाम नहीं कर रहा? पहली बात यह कि जहां सरमायादारी निजाम के अंदर सरमायादार सियासी एतबार से डोमिनेट करता है, अब आप पाकिस्तान को लें या आप अमेरिका को लें या यूके को लें, आप देखें सारी सियासी पार्टियां बेसिकली कैपिटलिस्ट की पार्टियां होती हैं। ये सारी प्रो कैपिटलिस्ट पार्टियां। कभी आपने इनको सुना कि ये कहें कि हम सरमायादारी निजाम खत्म कर देंगे? नो। कि जब हम सोशलिज्म की तरफ जाएंगे तो ये जो 7 मैंने नुकात आपको गिनाए हैं, ये किस तरह से मुख्तलिफ होंगे। सो पहली बात तो ये कि सरमायादारी निजाम के अंदर पॉलिटिकल पावर, सियासी इक़्तिदार और इख्तियार सरमायादार के पास होते हैं। मुआशी इक़्तिदार भी उनके पास ही है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और मुआशी इक़्तिदार जिसके पास होता है, अक्सर और बेशतर सियासी इक़्तिदार भी उसी के पास ही रहता है, क्योंकि जाहिर बात है फाइनेंसेस होंगे तो कोई आप सियासत करेंगे, फाइनेंसेस होंगे तो सियासत पे डोमिनेट करेंगे। सोशलिज्म के अंदर जो मेहनत कश तबका है, लेबरिंग क्लास है, लेबर करने वाले लोग हैं, अब उसमें मेंटल लेबर भी शामिल है, उसमें फिजिकल लेबर भी शामिल है, वो अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं। और सबसे पहली डेफिनेशन ही उसकी ये है कि वो सियासी इक़्तिदार हासिल करते हैं। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब फ्यूडल क्लास सियासी इक़्तिदार पर काबिज थी, तो जाहिर बात है उन्होंने पॉलिसी वही बनानी थी जो उनकी तबके को बेनिफिट करे। उससे पहले जब गुलामों के आका की अपनी सल्तनत थी, तो
انہوں نے بھی پالیسی وہی بنائی تھی کہ غلامی تو بڑی اچھی چیز ہے, یہی رہنی چاہیے. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب لیبرنگ کلاس اپنے آپ کو, محنت کش طبقہ, محنت کرنے والے لوگ, جسمانی اور ذہنی محنت کرنے والے لوگ اتنے منظم ہو جائیں کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی کوئی علیحدہ تنظیم بنانے میں کامیاب ہو جائیں, یعنی کسی سرمایہ داروں کی تنظیم سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے, بلکہ خود اپنے آپ کو آرگنائز کریں کہ ہم نے اپنے طبقاتی مفادات کے لیے ایز ورکنگ پیپل اپنے مفادات کے لیے لڑنا ہے, اور وہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ سیاسی اختیار حاصل کر لیں, تو ساری ملک کی جو پالیسیز ہیں ہر اعتبار سے, کلچر, پالیٹکس, اکنامکس, تمام چیزیں ری اورینٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں ری اورینٹ. جہاں پہ پہلے سبسڈیز آج کے زمانے میں آئی پی پیز کے ٹریلینئرز کو مل رہی ہیں, آپ کا ٹیکس منی آئی پی پیز کے ٹریلینئرز کے پاس جا رہا ہے, وہاں پھر سبسڈیز کہاں جائیں گی؟ وہ لگیں گی یونیورسٹیز پہ, کالجز پہ, ہیلتھ کیئر پہ, لوگوں کی ویلفیئر پہ, کیونکہ پبلک کہے گی نا کہ ہمیں ویلفیئر دیا جائے. تو ایک تو یہ بات کہ ساری کی ساری اورینٹیشن آف سوسائٹی چینج تبھی ہوگی جب وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ خود سیاسی اختیار اور اقتدار حاصل کریں گے. دوسرا نقطہ, یہ جو لا برابری, عدم مساوات ہمیں معیشت میں نظر آتی ہے, جس میں ایک بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اس طبقے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہر اعتبار سے اس کا طرز زندگی عوام کے طرز زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا, وہ جنت میں رہ رہے ہیں, ہم جہنم یہیں پہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ تمام لا برابری ختم ہو جائے گی, یہ نہیں کہ تمام عدم مساوات ختم ہو جائیں گے, مگر وہ عدم مساوات جو کہ غریبوں کے استحصال پر مبنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اونچ نیچ پھر بھی ہوگی, مگر وہ ڈیپینڈ کرے گی آپ کی اپنی محنت پر. جو زیادہ محنت کرے گا ٹھیک ہے, وہ زیادہ کما لے گا, جو کم محنت کرے گا وہ کم کما لے گا. جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا, اپنے آپ پہ محنت کرے گا, اس کا لیبر بھی اتنا مہنگا ہو جائے گا, وہ زیادہ کما لے گا. جو نہیں بادر کرے گا پڑھائی لکھائی سے, ٹھیک ہے, اس کو پھر اتنے پیسے نہیں ملیں گے. مگر کسی دوسرے کا استحصال کر کے میں امیر ہو جاؤں, یہ نہیں ہوگا سوشلزم, یہ نہیں ہوگا سوشلزم. ہم یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ میرا بھائی یہاں پہ محنت کرے اور محنت کر کے میرے سے زیادہ کما لے تو میں جیلس کیوں ہوں اس سے, اس نے اپنی محنت سے کمایا, مجھ سے تو نہیں چھینا, اس نے محنت کی ہے, ہی ہیز ارنڈ اٹ. میں اس چیز کے خلاف ہوں جب کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کی محنت چھین لے اس سے, یا نظام ایسا بنائے کہ اس کی دوسرے کی محنت ساری کی ساری ایک طبقے کے پاس مرکوز ہو جائے, یعنی کہ اس کو ایکسپلائٹ کرے, اس کا استحصال کرے. یہ معاشی استحصال ختم ہوگا. تیسری بات یہ کہ پھر ہم جو ان پلانڈ اکانومی ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں, اور اس کی پوری پلاننگ چینج کر سکتے ہیں. اور پلاننگ یہ کریں گے کہ ہم نے دا گریٹسٹ ویلفیئر فار دا گریٹسٹ نمبر کے لیے اپنی ساری اکنامک پلاننگ کرنی. جو اینارکی آف پروڈکشن پیدا ہوتی ہے کیپٹلزم میں, اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت بھی ختم ہو سکتی ہے, کوئی امپاسبل بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے, جان مینٹ کینز نے بھی اچھی طرح فگر آؤٹ کر لیا کہ گریٹ ڈپریشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایگریگیٹ سپلائی بہت زیادہ ہے اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ بہت کم ہے. اتنی سی بات ہے. تو کینز نے کیا کہا, کیا کریں اس کا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, لوگوں کو پیسے پکڑا دو, وہ منڈی میں جا کے خریدنا شروع کر دے گی, اکانومی سٹیمولیٹ اور ریوائیو ہو جائے گی. لوگوں کو کام دے دو اور ان کو تنخواہیں دو. بے شک کینز نے کہا کہ اس طرح کرو, ان سے کوئی ایک یہاں پہ ٹرینچ کھودے اور پھر اس کو بھر دیں اور یہ لو پیسے جاؤ جا کے خرچ کرو. اس طرح کر کے ڈیمانڈ مینجمنٹ تقریباً تمام کیپٹلسٹ کنٹریز نے اپنانی شروع کی, اور خاص طور پہ ان کو ڈر اور خوف یہ تھا کہ سوشلزم آگے نکل جائے گا, سوشلسٹ بلاک آگے نکل جائے گا, اور اگر ہم فری مارکیٹ کیپٹلزم کے ساتھ چلتے رہے تو ہم اسی طرح کی ڈپریشنز کا شکار ہوتے رہیں گے اور ہم سوویت یونین سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے مقابلہ کرنے کے لیے مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل سے پیچھے ہٹے, اور انہوں نے بھی اپنی اکانومی کے اندر کچھ پلاننگ انٹروڈیوس کروائی. اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بعد میں بتاتا ہوں, مگر سوشلزم میں یہ ممکن ہے. جب سوشلزم ختم ہو گیا, انہوں نے کہا اب ہمیں پلاننگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے,
اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں دوبارہ سے وہ جو بڑی بڑی ڈپریشنز اور فائنینشیل کرائسس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر دوبارہ سے گھوم رہے ہیں, اور وہ تیزی سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جب آتے ہیں پورے ملکوں کو دبا جاتے ہیں. جس طرح ساؤتھ کوریا اتنی ترقی کر رہا تھا 98 کے اندر ان کا کرنسی کرائسس ہوا, پوری اکانومی تباہ ہو گئی ان دا بلنک آف این آئی. حیران کن بات کہ سالوں سے لوگ محنت کر کے اکانومی کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ٹھک کر کے فائنانس کیپٹل اس کو برباد کر دیتا ہے. ہاؤ ڈز دیٹ ایون ہیپن؟ میرے تو ذہن میں کمپیوٹ ہی نہیں ہوتا. اگر میں ایک درخت لگاؤں اور وہ ڈیولپ کرے, پھر کوئی آگے اور اس کی ایک ویلیو ہو, لیٹ سے جو بھی اکنامک ویلیو ہو یا نہ ہو, جو بھی, میں ایک بلڈنگ بناؤں, پھر کوئی آگے مجھے کہے کہ جی اب اس کی بلڈنگ کی ویلیو ہی کوئی نہیں. ہاؤ ڈز دیٹ ایون ہیپن؟ یہ کیپٹلزم کا فیچر ختم ہوگا. پھر یہ کہ ہم اگر اپنی پلاننگ کر ہی رہے ہیں تو ہم نے اس چیز کو صرف پرائیورٹائز نہیں کرنا کہ تیزی سے تیز گروتھ ہو, بس ویلتھ جنریٹ ہو. بھائی ویلتھ کا کوئی مقصد ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے ایک اچھی زندگی. اگر میں بہت ساری ویلتھ پیدا کر دوں اور سارا آسمان تباہ و برباد کر دوں, سانس ہی نہ آپ لے سکیں, ہوا کو اتنا آلودہ کر دوں کہ وہ پوائزنس ہو جائے, تو پھر کیا فائدہ؟ Who is responsible for this? کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. یہاں پہ تو معیشت چلا نہیں کو سک رہا, اس چیز کی ذمہ داری لینے کے لیے کون تیار ہے؟ تو مس پلاننگ, مس مینجمنٹ, جس سے ایکچولی میرے دوستوں, میرے پیارے طالب علموں, ہماری زندگیاں چھوٹی کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے. We are, it's horrific. یہ نہیں کہ environmentalism is just کہ میں یہ درخت بچا لوں اور میں اس کو حق کر لوں وغیرہ. Your own lives are at stake in this. The life of the planet is at stake in this regard. پھر یہ emancipation of women, جہاں پہ اکنامک امپیریٹیو اور دولت مین امپیریٹیو نہیں بلکہ ویلفیئر اور انسانی فلاح و بہبود ہمارا امپیریٹیو ہوگا, تو وہاں پہ ہمارا امپیریٹیو یہ بھی ہوگا ایک اچھی زندگی خواتین کے لیے, جس کے اندر یہ بوجھ, بچوں کا بوجھ صرف اکیلی خاتون پر کیوں ہو؟ سماج کیوں نہیں اس بوجھ میں شیئر کرتا؟ میری کیا مراد ہے اس سے؟ یہ مراد نہیں کہ سماج آ کے گودی اٹھا لے گا بچے کو. میری مراد اس سے یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت, بچے کی صحت, ماں کی صحت, یہ کون بوجھ اٹھا رہا ہے؟ ڈے کیئر سینٹرز, کریشز, جہاں پہ عورت کام کرے وہاں پہ عورت کا جو بچے ہیں اگر وہ چھوٹے ہیں تو اس کے لیے فیسلٹیز پیدا کی جائے. یہ سب کچھ ہم مینیج کر سکتے ہیں, کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پلے ایریا ہی بنانا ہے نا, تھوڑے سے کھلونے رکھ دینے, وہاں پہ ایک خاتون آ کے بیٹھ جائیں گی, آپ اپنا کام کریں گی, بچے آپ کے کھیلتے رہیں گے. اتنی سی بات ہے, نو بگ ڈیل. مگر کہیں نہیں ہوتا ہے سوائے چند صرف ایسی پروگریسو کیپٹلسٹ ہیں جو کر لیتے ہیں یہ, مگر اکثریت جگہ ایسے نہیں ہوتا. سارا برڈن عورت پہ ہی آ جاتا ہے. اور پھر سامراج کا خاتمہ, یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کوئی صرف فلسطین کا مسئلہ ہے, کوئی ریلیجس مسئلہ ہے, یہ صرف کوئی مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ ایگزیکٹلی یہی کچھ ساؤتھ افریقہ میں ہوا ہے میرے دوستوں. ایگزیکٹلی کہ گورے آئے وہاں سے, انہوں نے کہا یہ زمین ہمیں چاہیے, اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کو باہر نکال دیا, اور ان کے لیے ایسے خوفناک قوانین بنائے جس سے وہ ان کا استحصال بھی کرتے تھے, جس کی حد حساب کوئی نہیں. وہاں جو لیٹن امریکہ کے اندر اور نارتھ امریکہ کے اندر وہ آئے, انہوں نے ایزٹیکس کو, مائنز کو, سب کو وہاں سے نکال باہر مارا, خود ساری زمین جو ہے وہ ٹیک اوور کر لی. کیوں کی؟ کیپٹلسٹ تھے بھائی. That is what they had learned, to exploit people, not to live with other people. So اسرائیل سپر پاور ہے اپنے ریجن کے اندر, سپر پاور ہے. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. سائنس, ٹیکنالوجی, جی ڈی پی پر کیپٹا, کچھ بھی آپ دیکھیں یار, اگر وہ چاہتے تو آپ کا خیال ہے وہ فلسطینیوں کی زندگی نہیں بدل سکتے تھے؟ وہ جو 2.4 صرف ملین لوگ ہیں غزہ کے اندر, ان کو ہیلتھ کیئر, واٹر, ایجوکیشن وغیرہ بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں. وہ اپنی ہر نماز کے اندر شاید دعا کرتے کہ یار کتنے اچھے لوگ ہیں, یہ کتنی ہماری زندگی بدل دی ہے. بٹ دے ڈونٹ ڈو اٹ. کیوں؟ دے ڈونٹ وانٹ دا پیپل, دے وانٹ دا لینڈ. دے وانٹ دا لینڈ وداؤٹ دا پیپل. وہ چاہتے ہیں یہ دفع ہو جائیں, ہمیں زمین چاہیے, ہمیں لوگ نہیں چاہیے. That's the reason. That is the true reason. ابھی یہ جو اتنی سخت بمباری کر رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے ان کی؟ ان کی پلاننگ یہ زندگی اتنی مشکل, ان کو بھی پتا ہے, ان کو پتا ہے حماس جو ہے وہ تو اس نے ٹنلز بنائی نہیں, وہ تو انڈر گراؤنڈ ٹنل میں ہے. جتنی وہ بمباری اوپر سے گرا رہے ہیں, کسی ٹنل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جتنے ہسپتال وہ توڑ رہے ہیں, کوئی حماس کا بندہ نہیں مر رہا, ایک آدھا شاید ہو گیا ہو, مگر جنرلی حماس کو ٹارگٹ نہیں ہو رہی اس چیز سے, کیونکہ وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے سارے. ان کو اسرائیل خود کہتا ہے انہوں نے ٹنل نیٹ ورک بنایا ہوا ہے.
تو پھر اوپر سے بم کیوں گرائی جا رہے ہو؟ اگر تمہیں پہلے ہی پتا ہے ٹنل نیٹ ورک ہے پورا نیچے جس میں وہ چھپے ہوئے ہیں، تو کیا بنتا ہے؟ کچھ سینس بنتا ہے؟ پہلے کہتے تھے ہم نے نہیں، ہم کبھی ہسپتال پہ مار ہی نہیں سکتے، انہوں نے خود مارا ہے فلسطینیوں نے بم ہسپتال پہ. اب کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو یہ تو گھسے ہوئے تھے ہسپتال کے اندر اس لیے ہم نے ہسپتال پہ مارا. پہلے کہتے ہو کہ ہم تو مار نہیں سکتے، اب کہتے ہو ہاں مار رہے ہیں کیونکہ وہ چھپے ہوئے تھے وہاں پہ. وچ از اٹ. سو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے مار رہے ہیں بم کہ یہ لوگ دفع ہو جائیں اور ہم زمین یہ پوری ٹیک اوور کر لیں. یہ ان کا ارادہ ہے. جس طرح انہوں نے پہلے ریڈ انڈینز کے ساتھ بھی کیا، جس طرح انہوں نے پہلے نیٹو امریکنز کے ساتھ اور ایزٹیکس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا. یہ سب چیزیں جو ہے نا اس سرمایہ داری، اور کون ہے پیچھے ان کے؟ سب سے بڑے سرمایہ دار ملک. پوری دنیا کہتی ہے یار کیا کر رہے ہو، قتل عام بند کرو. پوری دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا نہیں باز آتی. کیا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کے بغیر ہم مڈل ایسٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کنٹرول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وائی دا کنٹرول؟ پروفٹ یار، پروفٹ. اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ملے گی، تیل کو کیپچر کریں گے، اسٹریٹجک ریسورسز کیپچر کریں گے، منافع کمائیں گے. یہ ایمپائر ہے. سو اس ایمپائر کا خاتمہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس نظام کو ختم کریں جو اس ایمپائر کو جنم دیتا ہے. اور آخر میں یہ کہ اگر ہم نے کیچ اپ کرنا ہے ویسٹ کے ساتھ، اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر ترقی کرنی تیز، تو یہ جو آئی ایم ایف کا ماڈل ہے جانی یہ تو نہیں چل رہا. اٹس ناٹ ورکنگ. آپ کے سامنے ہے. اٹس ناٹ ورکنگ فار اینی بڈی ایکسپٹ فار دا سپر رچ. کس کے لیے؟ کہاں گئی وہ ترقی ساری؟ 1990 سے لے کے اب تک، 93 سے لے کے اب تک آپ پرائیویٹائزیشن کری جا رہے ہیں. جو آئی ایم ایف کہہ رہا کری جا رہے ہیں. کب ہوئی ہے گروتھ آپ کی؟ کوئی نہیں رہی. ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. ہر دفعہ آپ کو آرگیومنٹ یہ سناتے ہیں جی پرائیویٹ انڈسٹری صحیح چل سکتی، گورنمنٹ نہیں صحیح چل سکتی. آپ کہتے ہیں ہاں 25 سال سے کری جا رہے ہو، کتنے ہے؟ ویئر از دا ریزلٹ؟ سوائے اس پیریڈ کے جب باہر سے ڈالر آ گئے وار آن ٹیرر کی وجہ سے، اس کے علاوہ دیر از نو ریزلٹ. دیٹس دا فیکٹ. اب آپ دیکھیں کراچی الیکٹرک انہوں نے نجکاری کی اس کی. کراچی الیکٹرک جن لوگوں نے خریدا انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں چل رہا، ہم بجلی کے ریٹ بڑھانے لگے. گورنمنٹ نے کہا بجلی کے ریٹ بڑھاؤ گے تو پبلک باہر نکل آئے گی. نہیں ایسے نہیں کرو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ کو سبسڈی دیں گے. 170 بلین روپیز کی سبسڈی کراچی الیکٹرک کو ملتی ہے. آئی پی پیز میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آئی پی پیز جو ہے وہ بند پڑی ہیں. کوئی بجلی نہیں بنا رہی، پیسے لے رہی کیپیسٹی پیمنٹ. کیا تو کیا کوئی تک ہی نہیں بنتا. ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے وہ بجلی، وہ پیسے کمائی جا رہے ہیں اس پہ. سو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ختم کرنا ہے اور ایک ایسا ماڈل بنانا ہے جس میں ہم اپنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کر سکیں. سو یہ دوستوں آپ کے سامنے چند گزارشات ہیں وائی سوشلزم کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے یہ کیپٹلزم غریبوں کے استحصال پر بنیاد رکھتا ہے. اس میں کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پاور کچھ چند ہاتھوں میں ہو جاتی ہے. اس میں اینارکی آف پروڈکشن پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اکانومی ٹھیک نہیں چلتی. انوائرمنٹل کرائسس، عورتوں کا استحصال اور سامراجی عزائم اور تھرڈ ورلڈ کی اسٹیگنیشن، یہ سب چیزیں کیپٹلزم کے ساتھ جڑی ہوئی. اور اس کا توڑ یہ ہے کہ جب محنت کش طبقہ خود اقتدار حاصل کرے گا، آپ لوگ خود اقتدار حاصل کریں گے، تو وہ ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پہ ویلتھ انیکوالٹی بھی ختم ہوگی، استحصال بھی ختم ہوگا. ہم ایک گرین اکانومی بھی بنا سکتے ہیں. ہم ایک ایسی اکانومی بنائیں گے جس کی اورینٹیشن ساری پبلک کے ویلفیئر پہ ہوگی. اس اکنامک کرائسس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. جس طرح چین میں اکنامک کرائسس نہیں ہوتا، ہم امپیریلزم کو بھی ختم کر سکتے ہیں جس کی بنیاد ہی یہ استحصالی نظام ہے. اور ہم ویسٹ کے حوالے سے کیا چاپ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے چند گزارشات ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می ود سچ پیشنس اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو آنسر اینی کوسچنز یو مے ہیو.